بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روزانہ صبح لہسن کے 2 جو اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور صبح نہار منہ کھانے سے انسان فٹ فاٹ رہتا ہے اور بدن میں طاقت بھی آتی ہے۔ ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں اور پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت ہی نہایت مفید مند ہے۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسبگول 1 چمچ، صبح نہار منہ 1 چمچ، عصر کے وقت دودھ یا پانی سے لیں۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسبگول 1 چمچ، صبح نہار منہ 1 چمچ، عصر کے وقت دودھ یا پانی سے لیں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں۔ جو لاچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی بھی کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر کے چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کی تیل کی مالش کریں، اور ایک ٹوٹکا ہے کہ لیموں کاٹ کر اس کو اوپر رگڑنے سے اس سے بھی درد چلا جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو ٹافی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گڑ کا اپنی زندگی میں استعمال بہترین ہوتا ہے۔ لیکوریا جڑ سے ختم۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگائیں، داغ دبے مٹائیں۔ 1 چمچ مکئی کا آٹا، 1/4 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں، اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو داغ دبوں پر لگائیں، اس سے کافی فرق پہنچے گا۔ ماہواری کی تمام تکالیف ختم۔ تخم گاجر 1 تولہ کوٹ کر پانی میں جوش دیں اور اس پانی میں براؤن شکر حسب ذائقہ ملا کر پلائیں، حیض کھل کر آتا ہے اور تمام تکالیف رفع ہو جاتی ہیں۔ نسخہ برائے نظر کی کمزوری۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو یہ نسخہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ سونف 50 گرام، بادام 50 گرام، مصری 50 گرام، دکھنی مرچ 5 گرام، ان تمام ادویات کو باریک پیس کر 1 چمچ چائے والا صبح و شام استعمال کریں۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تر و تازہ محسوس ہوگی۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ سالن میں اگر غلطی سے نمک زیادہ ڈل جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں 1 چھیلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ سارے اضافی نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ 7 دانے کشمش کے لیں اور سورہ فاتحہ الحمدللہ شریف 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ذہن کھلے گا اور حافظہ بھی تیز ہو جائے گا۔ پیشاب بار بار تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ انگور کا رس صبح نہار منہ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو سونف کا استعمال بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لون میں یا گارڈن میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت ہی اچھی طرح کھاد کا کام استعمال کرتی ہے۔
اگر آپ کو مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے کوئی تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً ختم ہو جائے گی۔ جو شخص بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی بھی کمر کی درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ ہاتھوں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی نہایت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ حسب ضرورت ہلدی کے پیسٹ میں چند قطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس کو پیسٹ بنا کر جلد پر استعمال کریں۔ یہ جلد کے اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشو و نما کو کم کر دیتا ہے اور جلد بھی نرم و ملائم اور نکھری نکھری دکھائی دے گی۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت ہی مفید ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر اس کو سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اسے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن بعد ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلودہ ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں تو انڈے کو ٹھنڈے نمک والے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھ سے پانی آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ چکر آنے لگے ہیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنے بند ہو جائیں گے۔ 7 دن تک 7 عدد منکے رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا بچہ ضد کرتا ہے اور روتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک پیالہ لے، اس میں پانی ڈال کر اس پر یا مکیتو 121 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے اور اس بچے کو پلا دے۔ بچہ روتا ہوا بچہ چپ کر جائے گا۔ کم از کم یہ عمل 21 دن تک کارآمد میں لائیں۔ اگر لیموں کا رس زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ سر درد کا بہترین علاج، ایک لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر اچھی طرح سے ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 1 ماہ تک پئیں، چربی غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے جگر کو درست رکھنا چاہتے ہو تو بازاری کھانے اور فاسٹ فوڈ جیسے کہ پیزا، برگر، شاورما ایسی چیزوں سے اجتناب کریں، جتنا ہو سکے دور رہیں۔ موٹی خواتین بھی اسی سے دور رہیں۔ موٹی خواتین موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر لینے سے چربی پگھل جائے گی اور دبلی پتلی رہیں گی۔ چھوٹے قد سے پریشان افراد کے لیے نسخہ، گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف کسی بھی پنساری کی دکان سے لے لیں، 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ عزوجل بانس کی طرح تیزی سے قد بڑھے گا۔ آزمودہ نسخہ ہے، بچوں اور بڑوں کو دونوں کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ اپنے مثانے بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں، اس سے آپ کے مثانے تندرست اور توانا رہیں گے۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں پوست آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت 1 چٹکی امرا پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ گرتے ہوئے بال مردوں خواتین کے لیے نہایت ہی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، جو اپنے بالوں کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر و مند میں لگے رہتے ہیں۔ یہ آسان سا ٹوٹکا انہی کے لیے ہے، گرتے بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور آملے کا پاؤڈر
में 1 चम्मच तारा मीरा का तेल मिलाएं, 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल, कुछ देर के लिए रख दें, फिर सर में अच्छी तरह लगा लें। 3 घंटों के बाद इसे धो लें। हफ्ते में एक बार या चंद बार या चंद दिनों में इंशाल्लाह इसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा। सन ब्लॉक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ कम पड़ती हैं, सूरज से जिल्द झुलसती नहीं और रंगत ख़राब नहीं होती। अपने दिमाग को अगर बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी कर लिया करें। फ्रिज से अगर सब्जियों और फलों की बदबू ख़त्म करना चाहते हैं तो एक लीमू काट कर फ्रिज के अंदर रख दें, इसकी वजह से फ्रिज की बदबू ज़ायल हो जाएगी। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला नहायत नुकसानदा होता है, इसलिए केला खाना उनके लिए मुश्किल का बायस बनता है और केला बलगम भी पैदा करता है। अपनी आँखों को हमेशा बेहतर रखना चाहते हो तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश ज़रूर कर लिया करो, इससे आपकी आँखें तरोताज़ा और फ्रेश रहती हैं। ऐसे बच्चे जिनको मट्टी खाने की आदत हो, इनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं, इनकी मट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। दुबले अफराद काले चने को भूनकर खा लिया करें, मोटे हो जाएंगे। अंडे को उबालने से पहले अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें तो अंडे का छिलका आसानी से उतर जाता है और अंडा फटता भी नहीं। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले वॉशरूम से फारग हो लिया करें। मोटी खवातीन अगर चंद दिनों में दुबला पतला होना चाहती हैं तो अनार के रस में खीरे का रस शामिल करके पी लिया करें, इससे वो स्मार्ट होना शुरू हो जाएंगी। खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लिया करें तो बदहज़मी की शिकायत नहीं रहेगी। अंगूर गुर्दे की पथरी से बचाते हैं, इसलिए जिन भाइयों को गुर्दे की पथरी का सामना है वो अंगूर का इस्तेमाल करें। गले में सोजिश का मसला हो तो केला खाने से सोजिश ख़त्म हो जाती है। माल्टे के छिलके उबाल कर इनमें लौंग डाल दें और कमरे के अंदर रखने से कमरे में मच्छर नहीं आएंगे। अगर आपके घर में चींटियाँ और कॉकरोच बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं तो इनसे छुटकारा हासिल करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि फ़र्श पर चाक से लकीर लगा दें, फिर देखें कि क्या होता है। पैदल चलने से गैस की शिकायत कम होती है और तेज़ रफ्तार चलना गैस को कम करता है। जिसको ज़्यादातर कब्ज़ की शिकायत रहती है वो लोग बड़े गोश्त से परहेज़ करें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।